بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی یہ مختصر سے کلمات اس کی تلاوت اور شرح حاصل کیا ان لفظوں میں خالق کون مقام اور مالک الارض والسماء ارشاد فرمانا ہے بے شک ہم نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا ہے۔ خدا عالم نے ہر شے کی خلقت کا اعلان کر کے اپنے خالق ہونے کا بھی اعلان فرمایا اور جسے جیسا بنایا تھا وہ بھی بیان فرمایا اور کہتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کیا تلاش کیا تو قدر کے معنوں میں مفسرین اور مترجمین الجھ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قدر کے معنی اندازے کے ہیں، یعنی ہم نے ہر شے کو اندازے سے کرا۔ اب اور طرف یہ ہے کہ اندازے کا لفظ اللہ کے لیے کہاں تک مناسب ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اندازے سے کرا جو اور طرف ہے، اس لیے کہ اندازہ کسے کہتے ہیں، اندازہ کس چیز کا نام ہے اور یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر کسی نے پوچھا کہ بھائی مجلس پر کتنے آدمی تھے تو کسی نے کہا کہ 150 آدمی تھے اور اس کے بعد پوچھا کہ بھائی یہاں سے وہاں تک کا کتنا فاصلہ ہے تو یہی کوئی 20-25 فٹ ہوگا۔ کل بجے تک آپ پہنچ جائیں گے، 4-4:30 تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دو باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں 100 آدمی، کبھی کہتے ہیں 50 آدمی، کبھی کہتے ہیں 20 فٹ، کبھی کہتے ہیں 25 فٹ، یا 20 فٹ ہوگا یا 25 فٹ ہوگا، دونوں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ بھائی کیا 100 آدمی ہوں گے یا 50 ہوں گے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ 4 بجے پہنچیں گے یا 4:30 بجے پہنچیں گے، یہ ایک ہی وقت کو پہنچیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں باتیں کیسے ہو گئی؟ تو اللہ کے ساتھ اصل میں ہمیں صحیح علم نہیں ہے، لہذا بات اندازے سے ہو رہی ہے اور میں اندازے سے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم میں کمی ہوتی ہے تب اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ علم میں کمی ہوتی ہے تب اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب جس کے علم میں کمی ہے اس کے لیے تو یہ لفظ اندازہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ تو خالق علم ہے۔ بلکہ وہ تو خالق علم ہے، اور جب وہ خالق علم ہے تو وہاں کمی کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ کہ اگر اللہ ہی اندازہ لگانے لگے تو کون بات کرے گا؟ سلوات پڑھیں۔ یہاں پر لفظ اندازہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ تو کیا لکھتے؟ دیکھیں لفظ اندازہ لکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قدر کے معنی لوگ نہیں سمجھ سکے، کبھی تو اندازہ نہیں کیا، جبھی تو اندازہ نہیں کیا۔ اور میں ایک بات سیدھی جانتا ہوں کہ بھائی جب آپ کو معنی نہیں معلوم تھے تو آپ قدر کا ترجمہ بھی قدر ہی لکھتے تھے، سمجھنے والے کو سمجھ لیتے، نہیں سمجھنے والے کو سمجھ لیتے۔ تو اللہ صاحب ہم کیسے لکھتے تھے؟ اس لیے کہ ہم تو ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو دوسری زبان کا لفظ لانا ضروری ہے، اسی زبان کو ہم کیسے لکھتے؟ بھائی الف لام میم کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ آپ کریں بھائی قرآن کا آغاز الف لام میم سے ہے، اور جب الف لام میم سے آغاز ہے تو الف لام میم کا ترجمہ بھی الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہی تو لکھا ہوا ہے، میں کہا تھا یہی لکھا ہے، کیوں لکھا الف لام میم؟ کہنے کے ساتھ الف لام میم اس لیے لکھا کہ الف لام میم کے معنی نہیں معلوم تھے، یہ معنی نہیں معلوم تھے، تو جب معنی نہیں معلوم تھے تو وہی لکھا یا نہیں لکھا؟ تو نے کہا صاحب لکھا۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے اور شروع ہی نہیں معلوم مسلمانوں کو۔ آدمی غور فرمائے خدا عالم نے کیا انتقامی بندہ کیا ہے؟ آپ کبھی غور فرمائے کہ لوگوں نے کہا قرآن کافی ہے تو پہلی ہی لفظ ایسے رکھ دیے کہ جن کے معنی خود ہی
اس کی قدر کرو، تب قدر کے بارے میں اسی سے پوچھو۔ ہم نے جب امام سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ قدر کے کیا معنی، تو ہمارے آیات کے چھڑے امام حضرت امام بلکہ بامقصد پیدا، ہر شے کو بامقصد اللہ نے خلق کیا، یعنی جسے بھی اس نے بنایا ایک مقصد کے تحت بنایا، ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اللہ جب کسی شے کو بناتا ہے تو مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بناتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہی بنا دے اور پھر سوچے کہ اب تو بن گیا ہے لہذا کس کام لائے جائے، بلکہ جب بنائے گا تو مقصد کے تحت بنائے، اور جب امام نے ارشاد فرمایا تو اس کی قدر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کو کسی مقصد کے لیے خلق کرتا ہے تو اس شے میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں اس شے کی خلقت میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ کیا بات اور میں کہ جب وہ کسی شے کو خلق کرے گا تو کسی مقصد کے تحت خلق کرے، اور جب کسی مقصد کے تحت خلق کرے گا تو اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں خداوند عالم اس شے کو خلقت میں ہی عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ خلق ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس میں صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے صلاحیتیں آگے بڑھنے لگی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے لگا۔ نہیں، ساری صلاحیتیں خلقت میں ہی عطا کر دے گا تاکہ خلق ہوتے ہی وہ اپنے مقصد کو پورا کرے۔ یہ بڑی نازک سی بات ہوتی ہے اللہ کہ بڑی نازک بات ہے، خدا کی قسم اس کو بس آپ میں سامنے کی اقتصاد دے دوں کہ بچوں کی سمجھ آ جائے کہ اللہ نے سورج کو خلق کیا تو خلقت کا مقصد تھا کائنات کو روشن کرنا۔ آپ بتاؤ کیا کہ خلقت کا مقصد تھا کائنات کو روشن کرنا، لہذا روشن کرنے کی ساری صلاحیتیں اللہ نے خلقت میں ہی عطا کی۔ جیسے ہی وہ خلق ہوا اس نے کائنات کو روشن کر دیا، چاند کو خلق کیا چاندنی پھیلانے کے لیے جو صلاحیتیں خلقت میں عطا کی، خلق ہوتے ہی اندھیری رات کو چاندنی رات میں تبدیل کر دیا، ستاروں کو خلق کیا آسمان کی ویرانی کو توڑنے کے لیے، خلق ہوتے ہی ستاروں نے چمک کے آسمان کی ویرانی کو توڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جس شے کو خلق کیا اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں خلقت میں عطا کی، خلقت میں عطا کی۔ اب بہت جلدی سے ایک بات میں آپ کے سامنے کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچانیے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو کسی مقصد کے لیے خلق کرتا ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتوں کو خلقت میں ہی عطا کر دیتا ہے۔
جو کائنات میں آئے ہیں وہ ہم عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے آئے اور ہم ہی ہیں کہ جو عزادار کہلاتے ہیں. دیکھیے ہم ہی ہیں کہ جو عزادار کہلاتے ہیں. اب زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عزاداری تو سب کرتے ہیں، خالی آپ تھوڑی کرتے ہیں. دیکھیے عزاداری سب کرتے ہیں، آپ تھوڑی کرتے ہیں. دوسرا کہتی ہے کہ صاحب ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ سب کے عزادار ہونے میں اور ہمارے عزادار ہونے میں اور کیا صاحب فرق کیا ہے؟ ہماری نہیں سمجھ میں آتا. وہ بھی ماتم کر رہے ہیں، آپ بھی ماتم کر رہے ہیں. وہ بھی تعزیہ رکھ رہے ہیں، آپ بھی تعزیہ رکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں فرق ہے، وہ بھی عزادار ہیں، آپ بھی عزادار ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، ہم بھی عزاداری کرتے ہیں. ایک جملہ ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں. میری توجہ فرمائیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں. ہم کسی کے سامنے ثابت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں. جب زمانہ کہتا ہے کہ علی سمجھ میں
نظر کروں آپ کے دل میں جتنی علی کی محبت ہے اس سب کو جمع کر کے پوری طاقت سے اس جملے کو سنیے گا. آپ کو اختیار ہے کہ چاہے کیسے سنیے. آپ کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتے سمجھ میں نہیں آتے سمجھ میں نہیں آتے. جو سمجھ میں نہ آئے اسے عجیب کہتے ہیں. ان کا سب عجیب چیز ہے. یہ عجیب چیز ہے. یہ عجیب بات ہے. جو سمجھ میں نہ آئے اسے عجیب کہتے ہیں. اور جب کئی عجیب ایک جگہ پہ آ جائے تو اسے عجائب کہتے ہیں. جو پہچاننے کی بات ہے کہ ہم پہچانے وہ جلدی سے سنیے. تمہیں پہچاننے والا تو کائنات میں کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے کائنات میں کہ جو علی کو پہچانا. کوئی نہیں ہے کہ جو علی کو پہچانا. میں برابر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں پوری بات کو سن کر. نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا. تو علی کو پہچاننے والا یا صاحب معراج نبی ہوتا ہے اور یا صاحب معراج نبی کا اللہ ہوتا ہے. آپ پہچاننے کی کوشش بھی نہ کیجیے. دو ہی ہے پہچاننے والے, یا اللہ پہچاننے والا یا اپنی مرتبہ پہچاننے والے. اور میں خیال سے ہمارا یہ مجمع اس بات سے بھی اتفاق کرے گا کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ہے پہچاننے والے, فرمایا میں ہوں پہچاننے والے. اس لیے اگر کہہ دیتے کہ یا نبی نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا تو لوگ کہتے سارے نبی یا اللہ پہچاننے والا یا اپنی مرتبہ
تو نہ پہچاننے والا کہاں ہو سلوات پڑھے محمد والے آپ کے سامنے رسول اللہ اس سلسلے میں اس لیے نبی سے پوچھ لیا کہ تو بول رہا ہے علی بول رہا ہے جواب اللہ نے کیا دیکھیں جواب اللہ نے کیا دیا یہ تو لوگ بیان ہی نہیں دیتے اور خالی آدھی بات بیان میں دیتے ہیں میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے فلان میرے پاس موجود ہے علی تو خالی چمتا لکھا ہوا غیروں نے بھی لکھا تو نے بھی بتایا کہ یہ ہے اپنے تو نہیں چاہیے اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں کیا خوبصورت بات نہیں جب خدا پروردگار تو بول رہا ہے علی بول رہا ہے تو اللہ نے آواز دی کہ چونکہ میں وحدہ لا شریک ہوں اور کوئی شے کائنات میں میری جیسی نہیں ہے لیسا کمثلہ شیء کوئی شے میری جیسی نہیں ہے لہذا میں نے علی کے لہجے کو اپنایا یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کیونکہ کوئی میرا جیسا نہیں اس لیے میں نے علی کے لہجے کو اپنایا تو اللہ نے ایک بات یہ بھی ثابت علی کے لہجے میں وہ بات کرے گا جس کا جیسا کچھ نہ ہو جس کا جیسا کوئی نہ ہو جس کا جیسا کوئی نہ ہو جس کا جیسا کچھ نہ ہو اب آپ نے وہ فرمایا عرش پر یا اللہ نے اس لہجے کو اپنایا یا فرش پر شہزادی زینب نے اس لہجے کو اپنایا اے سلام بھیجتے ہیں ایک اور بابا سے بلند سلام مولا کائنات و فضائل اور جو فضائل موقع ہے بیان کرنے میں لوگ کہتے رہتے اے ذات یہ کیسے کہہ دیا یہ کیسے کہہ دیا یہاں سے کہا وہاں سے کہا خدا کی قسم ایک بات میں آپ کے سامنے اس کر دوں کہ یہ مجالس جو ہو رہی ہیں یہ شہزادی کے سلسلے میں ہو رہی اور آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی کی شہادت صرف ہم ہی مناتے ہیں ایک جملہ میں آپ کے سامنے اس کر دوں کہ خداوند عالم کا یہ رحم اور کرم اور شہزادی کی وصیت کا اثر کہ شہزادی کے عزادار سے بھانی ہے اور شہزادی کے مسائل اگر بیان ہوتے ہیں تو صرف ہمارے یہاں بیان ہوتے ہیں اور ہمارا ہی فرقہ ہے کہ جو سننے والا ہے اور ہمارا ہی فرقہ ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اور باقی سب کو اردو رہتا ہے صلوات پڑھے محمد والے ایک اور سوال کرتے ہیں محمد یہ صرف ہمارا حق ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس غم میں شریک نہیں ہو پاتے صحیح حسب اور نسب نہ ہونے کی بنیاد پر کیا کہنے تب لوگ اس پہ بحث آئینہ کے ساتھ اتنے ظلم نہیں ہوئے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اور ایسا ہے ویسا ہے تمام بات ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ لوں فلائل کی منزل آتی ہے تو لوگ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ہمارا یہ کہا تو ہمارے لیے کہا وہ کہا تو ہمارے لیے کہا جب آپ غور کریں کہ ہر چیز میں یہ بھی ہمارے لیے وہ بھی ہمارے لیے وہ بھی ہمارے لیے اور اب تو حد یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی چرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے صاحب قرآن کی آیت تو صاحب ہمارے لیے نازل ہوئی یہ قرآن کی آیت تو فلاں صاحب کے لیے نازل ہوئی ایک سندر میں آپ کے سامنے آپ بہت بڑے لوگ ہیں ایک آیت میں کیا ہوگا
علی کے لیے تلوار آئی. اب ایسا ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. سننا میں آپ کے سامنے تو تلوار تو حقیقت علی کے لیے ہے. قرآن سے سمجھائے گا اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو تلوار سے سمجھ لے گا. سلوات پڑھے محمد. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ صاحب ان کا صاحب یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے. ارے صاحب یہ آیت نازل ہوئی رہتا ہے کہ صاحب یہ آیت کہتے ان کے لیے پوری توجہ سے سنیے گا. ہاں ہمیشہ سے بس کیا ہے اور الزام بھی ماننے والوں کو لگایا گیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان کا ساتھ خود ہی ختم کیا خود ہی روتے ہیں. امام حسین کے معاملے میں آپ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. شہزادی کے مسئلے میں تو سمجھ میں آئے گا. یہاں بھی آ جائیے میں یہاں پہ آ جائیے پوری طور پر سنیے گا. شہزادی کی شہادت کو ہی مشکوک بنائے دے رہے ہیں. ارے وہ تو دروازہ نہیں گرا وہ تو یہ نہیں ہوا. ہاں وہ ہوا تھا مگر یہ کہ اس کو ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. جن کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو معافی مانگنے آئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں ان کا ہاتھ نہیں تھا. مدعی سوچ رواجو اور کہہ رہے ہیں اب یہ کہ آپ خود ہی قتل کیا خود ہی روتے ہیں. امام حسین تو خود ہی قتل کیا تھا خود ہی قتل کیا خود ہی قتل. اچھا ہمیں نے قتل کیا کہاں پوری طور پر سنیے. ہماری ہسٹری کیا ہے. ارے آپ رسول اللہ کے دور میں کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب تک کوئی وجود ہی نہیں تھا. ہمارا وجود تب سے ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم. آپ ہی بتا دیں بڑے ان کی کتاب ہے. رسول اللہ کے 300 برس کے بعد کشیا پر پیدا ہوا. اچھا کہا 300 برس کے بعد. ٹھیک واقع کربلا کے برس کے بعد ہوا. 50 برس کے بعد. ہم جب دنیا میں آئے 300 سال کے بعد. واقع کربلا کے 250 برس کے بعد پیدا ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کربلا کی سرزمین پر ہم نے قتل کیا. ہمارے لیے کیا اب جو ہوگا اسی نے گڑبڑ کی. ہم تو پہلے سے ہیں. ہم ہی پہلے سے ہیں. تاریخ تو بنا لی مگر میتھمیٹکس کمزور. لہذا حساب کتاب کی ضرورت ہے. اب ہم سے سنیے آپ پوری ہسٹری 2 لفظوں میں بچوں میں بھی ساتھ بات سمجھ میں آ جائے. ارے صاحب خود ہی قتل کیا خود ہی روتے ہیں. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کو مانتا ہے. پوری جو علی کو مانتا ہے وہ شیعہ ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. نہیں ہم شیعہ نہیں تو ہم مانتے کیوں ہیں؟ اور صاحب ہم نے آپ کے ذرا سفر کیا ہم 4تھے نمبر
تو ہم تو بس علی کو مانتے ہیں، نہ پہلا نہ چوتھا نہ دوسرا نہ تیسرا، آپ چوتھے نمبر پر مانتے ہیں، یہ بات درست۔ اور اگر پہلے چوتھے کا جھگڑا ہے تو پھر ہر مسئلے میں طے کر لیجیے، کعبے میں آنے والے علی پہلے یا چوتھے؟ نبی کے ہاتھوں کو قرآن پڑھنے والے علی پہلے یا چوتھے؟ کہوانے میں اجتہاد کو چیرنے والے علی پہلے یا چوتھے؟ چلے ہجرت بستر پر لیٹنے والے علی پہلے یا چوتھے؟ مرد و انتر کو قتل کرنے والے علی پہلے یا چوتھے؟ خیبر کا دروازہ اٹھانے والے علی پہلے تھے یا چوتھے؟ پہلے تھے یا چوتھے؟ جن کی تحریک پر ستارہ اترا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جس کے اشارے پر سورج بنڈا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ خبروں پر خبروں سے جانے والے نبی کے ہاتھ ہونے والے علی پہلے یا چوتھے؟ اور بعد حیات رسول آپ کو ہلاکت سے بچا کے رسول اللہ کے دور میں سب صحابی پوری توجہ سے سب صحابی، ہمیں سے کوئی اختلاف، حالانکہ ہمارا معاملہ تو اور پرانا، اللہ نے نبی کو شیعہ کہا ہے، نبی کو شیعہ کہا ہے، جناب ابراہیم میں آیت موجود ہے، تو ہم تو اس دور سے ہیں۔ آپ کہیں نہیں ہے تو اگر ہم نہیں تھے تو نبی نے یہ حدیثیں کیوں ارشاد فرمائیں کہ یا علی تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے؟ تو جو تھا اس کے لیے کہا، آپ نے بات کو مانی چلیے، ہمیں بھی مان لیا، چلے ٹھیک، آپ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم لڑنے ہونے والے لوگ بھی نہیں ہیں، ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر لڑائی کا معاملہ آتا ہے تو پھر خالی اکیلے ہم ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، آپ تو بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو بھگانا نہیں ہے، ہم تو بالکل سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں، سمجھ نہیں، ہم بھگانے والی باتیں نہیں کرتے، ہم کو صرف سمجھانے والی باتیں کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ اپنی عادت سے باز نہ آئیں تو پھر مجبوری، لیکن پھر مجبوری۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، امت دو حصوں میں بڑی، امت دو حصوں میں بڑی، ایک بڑا حصہ تھا کہ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور ایک بڈھے کو خلیفہ بنا، جسے اللہ نے جوان کہا تھا اسے چھوڑ دیا گیا، جسے اللہ نے غیر فرار کہا تھا اسے چھوڑ دیا گیا، اور جیسے تھے ویسے ہی کے ہاتھ میں بیٹھے۔ حضرت علی کو چند لوگوں نے مانا، انگلی بڑھے، سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، مسرت عمار ہے، جو غدیر میں علی کو مان چکے تھے، اور ہم علی کا دامن بھی چھوڑے، وہ حضرت علی کے ساتھ رہے، وہ اس بڑے گروپ کے ساتھ نہیں۔ پھر پہلا کسی طرح سے مارا گیا اور دوسرا آ گیا، امت کا بڑا حصہ
مسلم یہ علی کے ساتھ انہیں نہ پہلے کو مانا نہ دوسرے کو مانا اور دوسرا شہزادی کی دعا کے اثر سے قتل ہو گیا تو پھر امت تیسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنے آ گئی لیکن جو لوگ ادھر تھے وہ ادھر ہی رہے اور جو علی کے ساتھ چند لوگ تھے یہ علی کے ساتھ اب تیسرا دور آ گیا تو جو علی کے ساتھ تھے وہ لفظ شیعہ سے پہچانے تھے پورے چیلنج آپ کے سامنے پڑھا ہو یہ لفظ اگر کوئی غلط ثابت کرے گا مطلب بدل شیعہ کے نام سے پہچانے تھے سلمان ابو ذر مقداد کی ضرورت اللہ کہ یہ کون ہے شیعہ یہ ہے شیعہ تو جیسے نبیوں کے مقابلے پر نبی بنائے تھے اللہ کے مقابلے پر اللہ بنائے تھے پیغمبر کے مقابلے پر پیغمبر بنا لیے تھے امام کے مقابلے پر امام بنا لیے تھے خلیفہ کے مقابلے پر خلیفہ بنا لیے تھے ویسے ہی ہمارے مقابلے پر شیعہ بھی بنائے مگر وہ چلے والے نہیں باقی رہے تاریخ میں تو صرف علی کے شیعہ پوری طور پر دنیا کا صرف علی کے شیعہ تو دو حصوں میں تھے سب ایک طرف اور چند ایک طرف اور جو علی کے ساتھ تھے وہ لفظ شیعہ سے پہچانے جاتے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ علی سے محبت کرتے ہیں یہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں یہ علی سے محبت کرتے ہیں یہ علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا یہ شیعہ تاریخ نے لکھا کہ جو علی والے تھے وہ شیعہ کہلاتے تھے اگر کوئی کہتا تھا کہ ہم شیعہ تو غیر شیعہ خود سمجھ لیتا تھا کہ یہ علی والا یہ علی کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوا اور کسی کے ہاتھ پر اس نے بیعت نہیں کی پوری دور دنیا کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اب جن لوگوں نے جملہ سنیے گا اجماع سے پہلے کو بنایا تھا انہوں نے تیسرے کو اجماع سے قتل کر دیا اور جب کوئی کینڈیڈیٹ ان کے پاس نہیں بچا لیکن کوئی کینڈیڈیٹ ان کے پاس نہیں بچا کب وہ سب پلٹ کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے آتے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ مجھے تمہاری بیعت نہیں چاہیے چاہو گے ہاتھ کہ یا علی آپ کو ہم نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو آپ چاہیے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں اب ہم سدھرنا چاہتے ہیں علی آواز کی ادھر رہ کے کوئی سدھر نہیں سکتا ہے کیا کہنے بہرحال علی کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی علی کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی اور جب علی کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی تو کیونکہ علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے شیعہ کہلاتے تھے لہذا علی نے آواز کی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے تو یہاں نہیں ہوگی مسجد میں آؤ اور سلمان و ابو ذر و مقداد اور اس سمے تمام تم لوگ سب کھڑے ہو جاؤ اور انتظام کرو علی آگے منبر پر بیٹھ گئے سلمان و ابو ذر مقداد کا انتظام کیا سیدھے سیدھے آؤ ایک طرف سے آؤ بیٹھ کرو ادھر کھڑے ہو جاؤ آئے لوگ بیٹھ کی ادھر کھڑے ہو گئے بیٹھ کی ادھر کھڑے ہو گئے اگر بیٹھ کر کے ایک طرف جمع ہوتے جاتے تھے تو خوش ہو کے کہتے تھے ہم بھی شیعہ ہم بھی شیعہ یہ کوئی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دو طرح کے شیعہ ہو گئے بات میں نے کہہ دی دو طرح کے شیعہ ہو گئے کچھ وہ تھے جو صرف علی کو مارا کچھ وہ تھے جو ادھر ادھر مان کے آئے تھے
تو یہ کیا بات تھی صاحب؟ اے بھائی ہم نے علی کو مانا، علی کو مانا، کیوں مانا؟ آپ کو ماننے کا حق کیا ہے؟ کس بنیاد کو مانا؟ یہ کون سی بات ہے؟ پہلے کو مانا، کس بنیاد کو مانا؟ اجماع کی بنیاد۔ یہ قانون سمجھ میں آیا کہ جس پر اجماع ہو جائے گا اسے آپ مان لیں گے۔ کیا کہنے واہ واہ واہ۔ اس کے بعد آپ نے دو مانا، کہنے کہ وصیت ہو گئی۔ دوسرا قانون سمجھ میں آیا کہ وصیت ہو جائے گی، دو مان لیں گے۔ تب یا اجماع ہو یا وصیت ہو۔ تیسرے کو آپ نے جو مان لیا شورا، تیسرا قانون بن گیا۔ لیکن تیسرا قانون بن گیا تو اب تین اصولوں میں سے کوئی ایک اصول بھی اگر فالو کر رہا ہے تو آپ مان لیں گے۔ اب آتے ہیں ہم نے حضرت علی کو مانا، کیوں مانا بھائی؟ کیوں مانا؟ نہ اجماع، نہ ان میں سے کسی کی وصیت، نہ شورا۔ آپ کہہ رہے ہیں مانا، آپ نے کیوں مانا؟ آپ کو حق ہے ماننے۔ آپ نے کیوں مانا؟ ہم نے تو غریب سے مانتے چلے آئے۔ کیا کہنے ہم تو پہلے سے مانتے تھے، ہم نے بھی نبی کے کہنے سے مانا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کہا تھا اے سلام بڑے محمد والے۔ ایک بات بس مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ آپ حسین کو کیوں مانتے؟ آپ کے تین اصول ہیں۔ پہلا اجماع، دوسرا وصیت، تیسرا شورا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس نہ اجماع، نہ آپ میں سے کسی کی وصیت اور نہ شورا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں، آپ کیوں مانتے ہیں بھائی؟ آپ دو اصولوں کو حسین کھڑے نہیں کرتے۔ آپ بالکل رحمت نہ کریں۔ ہم یزید کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے سارے اصول کو فالو کر رہا ہے۔ اجماع بھی ہے، باپ کی وصیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ رائے دینے والوں کا بڑا شورا بھی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو یزید کو ماننا چاہیے، امام حسین کو نہیں مانتے۔ اس لیے کہ آپ کے بنائے ہوئے قانون میں سے کوئی قانون امام حسین فالو نہیں کرتے، اور یزید سارے قانون آپ نے فالو کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے نہیں مانیں گے۔ ایک بڑی صاحب نے کیسے مان لیں گے آپ؟ ارے وہ نبی کے نوازے کا قاتل ہے۔ تو خالی حسین نبی کے نوازے
رسول اللہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ میں دو طرح کا جو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ایک میری طرف۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ نہ رہوگے، وابستہ رہوگے، گمراہ نہیں ہو۔ گمراہی سے بچنے کے لیے یہی دو چیزیں ہیں، جو دو سے کم مانے وہ بھی گمراہ، اور جو دو میں اضافہ کرتے وہ بھی گمراہ۔ صرف دو چیزیں نبی نے فرمائی، دو چیزیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ بحمداللہ ہمارے فرقے کا یہی بس دو چیزوں کو برعقیدہ ہے، اور یہی دونوں چیزیں ہماری بنیاد۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ گئی تو اسے ہم نے نہیں مانا، اور اگر آل محمد کے مقابلے میں کوئی فرق آ گئی تو وہ چاہے جتنا بڑا ہو، ہم نے اسے نہیں مانا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آل محمد کے خلاف بول بول کے کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے تو بولنے والے پر لعنت کر کے بھی ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے اس کو اس لیے کہ میں آپ پڑھا حساب میں تو آپ کے سیٹھل کا نام لے لیا۔ ارے سالنا ہم بیٹھے لعنت میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پریشان ہو تو بات آپ تو نہیں ہو رہی ہوں گی۔ نہیں ہم نہیں کہتے، ہمارے لیے بڑے خوبصورت آپ اس سے کہیں، میں نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہنے کے دیکھئے کچھ بھی تھے، مجھے تو جو سننے کا تھا، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سیکل میں ورکس پڑھ رہا ہوں، تو صحیح بات ہے، ایسا کچھ نہیں، تو چاہے داد مجھے گا، تو چاہے نہ مجھے داد آپ مجھے گے، داد دیں گے تو آلے محمد کو کوئی داد ہو گئی طرف سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ وہ سب ٹھیک، مگر کم سے کم ہم سے تو اچھے تھے کہ نبی کے پاس میں بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ سے اچھے تھے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آپ سے اچھے تھے، اب تک ہم ان پر لعنت کرتے تھے۔ جنت کی ہار کھا کے تو سب کو لوگ کچھ عقیدہ بنا دیتے ہیں، عمل سے جنت بنائیے، زمین پر جنت بنائیے۔ آپ سب کو سردار بنانا چاہتے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے سردار میں جنت بنائی اور وہ بھی عمل سے بنائی۔ مگر ایک جملہ سنیے گا، اپنی بنائی ہوئی جنت میں خود بھی نہیں بن سکا، لہذا آج جو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب چلے گا نہیں، تو اس پہ آپ ملا پائیں گے۔ اب اور کرنے کی بات کرو، یار جنت کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو قسم دے کے پوچھئے گا، ہمارے شیعہ فرقے کی یہ پہچان نہیں ہے کہ انہیں جنت کی تمنا شروع
اصلاح کر رہے ہیں شہزادی کے سلسلے کی، اس کی جزا تو آپ کو آقا حسین نے دے سکتے ہیں۔ اس بی بی کے اس بی بی کے غم مجلس یا شہادت کی مجلس یا مصیبت کی بات کہ جو آپ کی ہر مجلس میں پڑھ سے مل گئے، جب ہر شہزاد شاعر رہتا ہے تو کوئی آئے نہ آئے فاطمہ آ جاتی، میرے بچے کی سب پہ رضا شہزادی کو خوشا کیا جاتا لیکن ان مجالس میں خوشا لینے کے لیے حسین آئے آقا عباس آئے اور مجھے ایسی آوازیں بلند ہو گئی اور جو سمجھ لیں کہ فاطمہ کو رونے والے اس بیوی کا ماتم کرنے کے لیے بچے ہیں جنہیں اپنے باپ کا ماتم کرنے کے لیے شہزادی ہوتی تھی۔ آپ سنیں کہ زمانہ کیا کہتا تھا؟ زمانہ کہتا تھا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ اگر شہزادی نے دن میں رونا شروع کیا کہ ہم دن بھر کام نہیں کر پاتے، اور جب شہزادی نے رونا شروع کیا کہ ہم رات بھر سو نہیں پاتے۔ ایک طرف کے نیچے بٹھاتے فاطمہ بیٹھ کے روتی تھی، آنسو بہاتی تھی، ظالموں کے اس طرف کو نہیں کر پاتے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اور سمجھتا ہوں رونے کے لیے شہزادی کی حسنیت کا ایک جملہ کافی ہے، یا علی روزانہ شب میں غربت پر ایک چراغ روشن، افسوس کہ فاطمہ کی اس وصیت پر اب کوئی عمل کر رہا ہے۔ رات بھر اندھیرے میں ہے مدار، دن بھر دھوپ میں ہے روزے کو گرا دیا گیا، اللہ جن لوگوں نے شہزادی کی غربت کو ظلم کیا۔ عزیزوں، فاطمہ پر ایسے مصائب گزرے ہیں کہ شہزادی نے فرمایا کہ دلوں کو موڑنے تو مسلمانی راز کا ہو جاتا، پہاڑوں کو موڑنے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ محترم علی گھر میں آئے، ایک وقت میں کئی کاموں میں مشغول دیکھا، دارت فرمایا نبی کی بیٹی آج تو اسما کے کام کرنے کا دل ہے، یا علی بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے، یا علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میرے بابا کو ساتھ میں دیکھا علی چاروں قدار ہو گئے، یا علی ان لوگوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہوئی، اسما نے آواز دی علی کی زوجہ، کوئی جواب نہ آیا، کہا نبی کی بیٹی، کوئی جواب نہ آیا، حسین کی والدہ، کوئی جواب